سبحان اللہ. محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چاہتے کلب جائے تھی یہ تجارے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. وفي مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي مقام آخر وما محمد إلا رسول آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سبحان اللہ. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے اس طرف تھی جس کی خاطر وادی بطحا.
وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہے۔ پھر انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 12 مارچ سن 2023 کو جامع مسجد کونٹا بھٹا تحصیل جلال پور میں برادر عزیز بھائی عبدالغفور بھٹا صاحب، بھائی عبدالقدیر صاحب، بھائی احمد صاحب اور ان کے دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مرکز کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ وقت بہت ہی مختصر ہے اور مجھے آنے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ کہہ دوں، مگر جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے 38 سال ہو گئے اس کتابت کے سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں، اور کرتا ہوں صورت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ ایسا مولوی لوگ، مقرر لوگ روزانہ ڈی رات سفر چھوڑا، ڈی رات، اور تقریباً پچھلے 6-7 مہینے تو میں اللہ کے گھر کھڑا مسلے تے کھڑا 6-7 مہینے تو مسلسل پروگرام چاہے کوئی ایک رات پوری سمر دی کہیں گی، مگر بداوی ایسا پرے سامنے تھکا ہوا چہرہ گھنتے نہیں آتے، کھلے والی کر بہن کے سر تھکا ہوا چہرہ دیکھ کے شدے پریشان ہوتے مایوس نہ تھی، دیکھو آج مولی تھکا ہوا دے کہنا کہ والا ڈوک کھولے تھی دے جنہوں نے توالے چہرے کو ایویں تھکاوٹ تک دیے جنہیں مدینے کی پیدل تجھے ہو۔ اس لیے تھوڑا سا حشاش پشاش ہو کر، مسکرا کر، چہچہا کر، لہلہا کر، آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کے چہروں کی دمک مجھے بولنے پر مجبور میرے دوستوں، مجھ سے پہلے بھائی عبدالغفور معاویہ صاحب نے بڑی خوبصورت نظم پڑھی مدینے والے کی شان میں۔ میں سوچ رہا تھا کرسی پہ بیٹھے کہ آج میں کیا عنوان ہوں، تو بھائی عبدالغفور معاویہ نے چونکہ مدینے والے کا ذکر کیا ہے تو میں بھی آج تمہیں مدینے والے کا شان
اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کرام ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدت، عظمت و رفعت اور منقبت پر کیا لب کشائی کرے کہ جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نداری، میرے نبی کی رفعت مکانی بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، چھپ کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس شاعر نے پوری زندگی میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، پوری زندگی میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا، پوری زندگی میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر مختلف نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب، اشعار لکھے، لیکن جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اس نے ایک دن اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، حضور میں نے 30 برس کی عمر سے آپ کا مقام لکھنا شروع کیا اور میں 40 برس تک لکھتا رہا، اب میری عمر 70 برس کی دہلیز پہ جا پہنچی، اب میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری زبان میں لرزہ طاری ہو چکا، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزش طاری ہو چکی، میرے قلم ٹوٹ چکے، میرے ورق ختم ہو چکے، میری سیاہی خشک ہو چکی، لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کے تقدس کا، آپ کے ناموس کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی شریعت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی عدالت کا، آپ کے حیا کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی فراست کا، آپ کے ذوق و تقویٰ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے زندگی کا آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا متا باقی ہے، قلم ہے عدل پاک متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ کانا کھولو کو قرآن کی ضمن میں کیا کہ جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی رسول نے پوچھا، ام المومنین ہمیں پیغمبر کا اخلاق تو بتائیں، ام المومنین ہمیں پیغمبر کا اخلاق تو بتائیں، ہمیں نبی کا کردار تو بتائیں، ہمیں نبی کی خلوت تو بتائیں، ہمیں پیغمبر کے اعمال و کردار و گفتار و انداز و اطوار و عادات و اقوال و افعال و اعمال کی جھلک تو دیں۔
تو طیبہ کائنات نے فوراً کوئی 2-4 سپارے نہیں پڑھے، کوئی 1000-2000 احادیث نہیں سنائی، بلکہ ایک جملہ کہہ کر سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا. فرمایا کان خلق القرآن، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی منقبت، میرے نبی کا تقدس، میرے نبی کا ناموس، میرے نبی کی رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت، ثقافت، منقبت، عفت، عصمت، رحمت، جمال، جلال، کمال، اطوار، آداب، اطوار، افعال، اعمال و تجلیات کے خد و خواب میں نہیں بتا سکتی. خدا کا قرآن اٹھاؤ، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ، محمد کا شان پڑھتے اس پیغمبر کا مقام جس کے لیے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں میرے نبی کی سیرت کا صاحب قرآن اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے. میں نبی کا نام پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا مقام پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا شان پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا چہرہ پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی زلفیں پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی آنکھیں پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا سینہ پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا مدینہ پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا شہر پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی گلیاں پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے کپڑے پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی چادر پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا کمبل پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا معراج پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی ہجرت پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی بیویاں پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی بیٹیاں پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے سسرال پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے داماد پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے اصحاب پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی امت پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا دین پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی ولادت پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی یتیمی پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا فقر و غنا پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا صدق و رضا پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے آنے کا پہلے سے پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے آنے کے بعد کا پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی شفاعت پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی جماعت پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے ہوٹ پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی زبان پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی آواز پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا بولنا پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کی خاموشی پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کا سینہ پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل پوچھوں قرآن میں ہے، میں نبی کے دل میں آنے والا خیال پوچھوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال بھی رب نے قرآن بنا دیا. پورا قرآن میرے نبی کی شان سے بھرا ہوا ہے. وہ کبھی ہو پھر میرے لنگے ملا جنہیں ہر نبی پلیٹ کھاتے تھے قادر پاس اساں عاشق ہوئے سارے گستاخ. یہ تو نبی کو نہیں دینے، یہ تو نبی کو اپنا گھرا سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو آپ جا سمجھتے ہیں. ملا کروں یہ ایک جملہ جٹے کو گمراہ کرتا، ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرتا، یہ ایک جملہ اونلی ون ورڈ، ایک جملہ. کوئی نہیں نمجھے، یہ نہیں نمجھے، نبی کو نہیں بنے دیا تیرے پیو کو بنے. جڑا نبی کو نہ منے ابو جہل دی نسل ہے. کہ تیری پوچھا کہ اللہ تجھے والا تم ٹوکر پہنے دی جو نبی کو نہیں منے. تیری روزی تے رات کر دی ہے ہی واسطے لوگ کو نہیں میں آوان دیتا. ابو جہل ہی کعبے دے باہر کھڑا جے رات پہ آدھا ہی نہ منیا کیوں محمد کھڑے مطلب تو دار کرنے کو انہوں نے دبائے ابو سونا کھڑے مطلب دی گال توڑے کرنے کوئی وجہ بلا تو سارے نہیں رہتے. ملائی واسطے ہاتھ جاٹ کو کہتے ہیں نہ منی نبی کو نہیں منتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ دے گیا مطلب بستا نہیں. کیوں جب نے جاٹ میرا کو جنا سچا نبی دا عاشق ہوندے نا جنہوں نے سارے منہ جو نبی دا شان سنتے میں دے وال کو سمجھ لگ میں دی ڈوڑیاں دے کون ان قرآن دے Yeah.
آتا میں آپ لوگوں کو ملے تھا تمہیں کو ملا رہا ہے بولو ایک جاتے ایک بتا بول کے ہوا کیا سی مولی صاحب سادہ بولی مچھرتا نیچے تک بیرو نا تو چنگ بولی میرا نہیں کھتا میں کہ بلا سمجھنا ہاتھ کی دوئے تے دھک کی دوئے اسا تیرے جیبا کٹا نہیں ہے اسا تیرے دل اچھ نبی کی محبت میرے دوست توجہ رہے میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں کہ اس پیغمبر کا شام یوں تو پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے میں نبی کے متعلق جو چیز بھی سوچتا ہوں رب کا قرآن مجھے اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن آؤ پونٹا بھوٹا والو آج میں تمہیں نبی کا شام حدیث سے نہیں قرآن سے نہیں صرف نبی کے نام سے بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کا نام ہے جن خالی نام ایڈے اوڈے بانی نام قرآن حدیث کا بات دیگا خالی نبی کا نام ہے میرے نبی دے نام ہے نبی دے شان دا سمندر ہوتا سبحان اللہ